عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شروعات سچے خوابوں کی شکل میں ہوئی۔ صبح آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہوتا، پھر آپ کو تنہائی پسند ہو گئی، چنانچہ آپ غار ہیرا میں تنہائی اختیار فرماتے اور کئی رات تشریف لائے بغیر عبادت میں لگے رہتے۔ غار ہیرا ایک غار کا نام ہے، گفا کا نام ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، عبادت میں لگے رہتے۔ آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے کر وہاں کچھ روز گزارتے، پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر کچھ کھانے پینے کا سامان لے جاتے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اللہ کے نبی کی پہلی بیوی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک روز جب کہ آپ ہیرا میں تھے، مطلب غار ہیرا میں تھے، اتنے میں آپ کے پاس حق آ گیا اور ایک فرشتے نے آ کر آپ سے کہا پڑھو۔ فرشتہ کون؟ جو میں نے لاسٹ حدیث میں بھی بتایا تھا، جو وحی لے کر آتے تھے، جبریل علیہ السلام لے کر آتے، تو وہی فرشتے اللہ کے نبی کے پاس آئے غار ہیرا میں اور انہوں نے کہا پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر خوب دبایا، یہاں تک کہ میری طاقت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ پھر میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھے پکڑ کر دبوچا، یہاں تک کہ میری طاقت برداشت سے باہر ہو گئی۔ پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار مجھے پکڑ کر دبایا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اور تمہارا رب تو نہایت کریم ہے۔ اللہ کے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی پڑھے لکھے نہیں تھے، اللہ کے نبی پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی کو جب بولا گیا، فرشتہ جبریل علیہ السلام نے بولا کہ پڑھو، لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اور جب ان کو بتایا، کیا بتایا جبریل علیہ السلام نے؟ پڑھو اپنے رب کے نام، پڑھو اپنے رب کے نام سے زندہ جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اور تمہارا رب تو نہایت کریم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو لے کر واپس آئے اور آپ کا دل دھڑک رہا تھا، چنانچہ آپ اپنی بیوی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ ڈر کی حالت ختم ہو گئی۔ پھر آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصے کی خبر دیتے ہوئے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کریں گے۔ آپ رشتے جوڑتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں اور محتاجوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی خاطرداری کرتے ہیں، اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والی تکلیفوں میں مدد کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی صفاتیں ہیں۔ کیا ہے؟ میں دوبارہ بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔ آپ رشتے جوڑتے ہیں، اللہ کے نبی رشتے جوڑتے تھے، مطلب رشتے توڑتے نہیں تھے، رشتے جوڑتے تھے۔ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے تھے، جو کمزور ان کو دکھتا تھا یا پیسوں کے اعتبار سے یا فزیکلی کمزور دکھتا تھا اس کی ہیلپ کرتے تھے، فقیروں اور محتاجوں کو کما کر دیتے تھے، مہمانوں کی خاطرداری کرتے تھے۔ سب سے بڑی بات مہمانوں کی خاطرداری کرتے تھے۔ آج کے ٹائم میں کیا ہے، ہم مہمانوں سے بچتے ہیں، بھائی یار اتنے جنے آ گئے، اتنے دن کے لیے آ گئے۔ بھائی مہمانوں کا آنا رحمتوں کا آنا ہے، برکتوں کا آنا ہے۔ مہمانوں کی خاطرداری کرتے تھے اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والی تکلیفوں میں مدد کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی صفاتیں ہیں۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العجہ کے پاس آئی۔ ورقہ جہالت کے زمانے میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان بھی لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں جتنا اللہ کو منظور ہوتا انجیل لکھتے تھے۔ ورقہ بہت بوڑھے اور اندھے ہو چکے تھے۔ ان سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے پوچھا بھتیجے کیا دیکھتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کر دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ سے کہا یہ تو وہی ناموس وہی لانے والا فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں آپ کو نبی ہونے کے زمانے میں طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا یہ وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا آپ لائے ہیں تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر مجھے آپ کا زمانہ نصیب ہوا تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلدی ہی مر گئے اور وہی رک گئی۔